بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيز من الأخبار خلافا للمعتزلة، وهذا مبني على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة، فبالشفاعة أولى، وعندهم لما لم يجز لم تجز لنا قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإن أسلوب هذا الكلام يدل على ثبوت الشفاعة في الجملة، وإلا لما كان لنفي نفعها عن الكافرين عند القصد إلى تقبيح حالهم وتحقيق يأسهم معنى، لأن مثل هذا المقام يقتضي أن يسموا بما يخصهم لا بما يعمهم وغيرهم. وليس المراد أن تعليق الحكم بالكافر يدل على نفيه عما أعداه حتى يرد عليه أنه إنما يقوم حجة على من يقول بمفهوم المخالفة. وقوله عليه السلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وهو مشهور، بل أحاديث في باب الشفاعة متواترة المعنى. یہاں سے صاحب کتاب یہ فرما رہے ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ رسول کے لیے بھی جائز ہے، اور جو نیکوکار مسلمان ہیں اخیار ان کے لیے بھی جائز ہے، کہ یعنی ان کے لیے ثابت ہے کہ وہ گناہگار مسلمانوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے رب العالمین کی بارگاہ میں، اور ان کی شفاعت اور سفارش کی وجہ سے رب العالمین بعض لوگوں کو معاف بھی فرمائیں گے، بلکہ جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی رب العالمین ان کی مغفرت فرمائیں گے انبیاء اور نیک بندوں کی سفارش کی وجہ سے. اور یہ جو سفارش ہے یہ ثابت ہے احادیث مشہورہ سے، بہت ساری احادیث ہے جن سے اس سفارش کا ثبوت ملتا ہے. معتزلہ اس سفارش کو نہیں مانتے. معتزلہ کہتے ہیں کہ نہ نبی کو سفارش کا حق ہے اور نہ ہی نیکوکار مسلمانوں کو. اس اختلاف کی بنیاد اصل میں وہ بات ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ رب العالمین گناہ کبیرہ کو معاف فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے. تو اہل سنت والجماعت یعنی ہم فرماتے ہیں کہ رب العالمین گناہ کبیرہ کو معاف فرمائیں گے اگر رب العالمین چاہیں، جس کے لیے چاہیں گے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اور جب رب العالمین بغیر سفارش کے اور بغیر شفاعت کے کسی کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے تو جس بندے کی سفارش کی جائے گی اس کے گناہوں کو تو رب العالمین بدرجہ اولا معاف فرمائیں گے. تو جب رب العالمین بغیر سفارش کے لوگوں کے گناہ معاف فرمائیں گے تو سفارش کے ساتھ تو زیادہ امکان ہے کہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف فرمائیں، تو اس لیے سفارش ثابت ہے. لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کو رب العالمین معاف نہیں فرمائیں گے، یعنی رب العالمین کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ رب العالمین گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے. یہ بات پہلے پیچھے گزر چکی ہے اس باب میں.
تو جب رب العالمین کو گناہ کے معافی کا حق ہی حاصل نہیں ہے اور جائز ہی نہیں ہے کہ رب العالمین گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے، تو پھر چاہے سفارش کے ساتھ ہو یا بغیر سفارش کے ہو، رب العالمین معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ سفارش کوئی چیز نہیں ہے، سفارش ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ رب العالمین نے جب معاف ہی نہیں کرنا تو بے شک سفارش ہو یا نہ ہو رب العالمین معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو جب رب العالمین نے معاف ہی نہیں کرنا تو سفارش کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا کہ سفارش اور صفات کی جائے، تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو لہذا سفارش ثابت ہی نہیں ہے اور نہ ہی سفارش کا حق کسی کو دیا جائے گا۔ تو اصل میں اس مسئلے اور اس اختلاف کی بنیاد یہ چیز ہے، یعنی ہمارے نزدیک رب العالمین معافی کا حق رب العالمین کو حاصل ہے، وہ جس کو چاہے معاف فرمائے۔ تو سفارش کے ساتھ کے بغیر جب معاف کر سکتے ہیں تو سفارش کے ساتھ بدرجہ اولیٰ معاف کریں گے، اور ان کے نزدیک رب العالمین کو حق ہی حاصل نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو معاف کرے، تو پھر لہذا سفارش کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ ہمارے دلائل جو ہیں وہ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ رب العالمین اب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ مومنوں کے لیے بھی دعا استغفار کرے، اور مومنہ عورتیں جو ہے ان کے لیے بھی دعا استغفار کرے۔ تو اگر کسی کی دعا کسی کے حق میں قبول ہی نہیں ہوتی، یا کسی کی سفارش کسی کے حق میں قبول نہیں ہوتی، یا کسی کی سفارش سے کسی کے گناہ معاف نہیں ہوتے، تو پھر اس آیت کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ اور مومنین اور مومنات جو ہے یہ سب کو شامل ہے، اس میں گناہ گار مومنین بھی ہے اور گناہ گار مومنات بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ تو استغفار دعائیں مغفرت کو ہی کہتے ہیں، اور مغفرت لازمی بات ہے گناہ گار ہی کے لیے کی جاتی ہے۔ تو اگر گناہ گار کو کسی کی سفارش سے، شفاعت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو یہ مطلب لازم آئے گا کہ اس آیت کا جو معنی ہے وہ بالکل بیکار ہے، اور قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ بیکار نہیں ہوتی، نہ رب العالمین بیکار اور فضول بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سفارش اور شفاعت جو ہے وہ ثابت ہے، اور قیامت کے دن رب العالمین اس کی برکت سے بہت سے لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ دوسری دلیل ہماری قرآن مجید کی آیت ہے کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ جو کافر لوگ ہیں ان کو انبیاء کی سفارش، یعنی سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی نفع نہیں دے گی، یعنی اگر انبیاء کسی اپنے عزیز کی، اقارب کی سفارش بھی کرے اور وہ کافر ہو وہ عزیز، تو یہ سفارش ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی، یعنی سفارش کی اور شفاعت کا جو فائدہ ہے وہ کافروں کو نہیں ہوگا، صرف مومنوں کو ہوگا۔ تو اس آیت کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ جو سفارش اور شفاعت جو ہے وہ فی الجملہ جو ہے وہ ثابت ہے، اس لیے کہ اگر سفارش کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو پھر رب العالمین صرف کافرین سے نفی نہ کرتے، کافروں سے سفارش کی نفی کرنا یعنی کافروں سے اس کے نفع کی نفی کی ہے، تنفعہم، یعنی سفارش تو ان کے لیے بھی کی جائے گی لیکن ان کو نفع نہیں دے گی۔ تو کافروں سے سفارش کے نفع کی نفی کرنا جو ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سفارش جو ہے وہ بعض لوگوں کو یعنی غیر مومنین کو، غیر کافرین کو جو ہے یعنی مومنین کو تو نفع دے گا، اگرچہ کافروں کو نفع نہیں دیتا۔ اور یہاں سے رب العالمین نے کافروں کے قباحت
اور ان کے حال اور ان کی ناامیدی کو بیان کیا ہے کہ کافر لوگ جو ہیں وہ سفارش سے بھی نا امید ہو جائیں، کیونکہ ان کو نفع نہیں ہوگا کیا سفارش کا۔ تو اس کلام کا اسلوب بتاتا ہے کہ جب ان کو رب العالمین خاص طور پر ان کو نا امید کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کافروں کے علاوہ جو لوگ سفارش کے امیدوار ہیں، ان کے حق میں یہ فائدہ دے گا ان کو۔ اور اس آیت میں جو سفارش کی نفی ہے وہ خاص کافروں سے ہیں، نہ کہ تمام لوگوں سے، تمام انسانیت سے، بلکہ مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اس لیے کہ جو اس طرح کی آیات ہوتی ہے اور اس طرح کا جو مقام ہوتا ہے، یعنی جس طرح کی آیات آ جائے، اس طرح کا مقام آ جائے قرآن مجید میں یا حدیث میں، تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے وہ مقام، وہ آیت یا وہ جگہ، کہ یہ حکم جو ہے یہ بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہے، عام حکم نہیں ہے، یعنی سب کو شامل نہیں ہے، بعض کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ آیت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ آیت بعض لوگوں یعنی کافروں کے ساتھ خاص ہے، عام نہیں ہے کہ مسلمان اور کافر سب اس میں شامل ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کافروں کے ساتھ خاص ہے، مسلمان اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اس طرح کا جو مقام ہے وہ خصوصیت کا تقاضا کرتا ہے، عمومیت کا تقاضا نہیں کرتا۔ اور یہاں سے آگے پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ثابت ہے یہ اس طور پر ثابت ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ تقاضا نہیں کرتا، یہ مقام جو ہے تقاضا نہیں کرتا اس بات کا کہ یہ حکم کیا ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ حکم خاص ہے، عام نہیں ہے۔ یہ مفہوم مخالف کے طور پر ہم نے ثابت نہیں کیا۔ مفہوم مخالف اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک بات سمجھ میں آ رہی ہو، مثلا یعنی جب یہ کہا گیا کہ کافروں کو شفاعت نفع نہیں دے گی، تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ مسلمانوں کو نفع دے گی، یہ مفہوم مخالف ہوتا ہے۔ اور یہ حناف کے نزدیک نہیں ہے، یہ شوافی کے نزدیک اس طرح ہوتا ہے ہر آیت کا، یعنی کسی ایک کو اگر ایک حکم دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو وہ حکم اس پر دوسرے کے ساتھ اس حکم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس طور پر ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ مقام اصل میں اس طرح کا ہے کہ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ حکم خاص کافروں کے ساتھ ہو اور مومنوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ مفہوم مخالف کے طور پر یہ بات ہم نے ثابت نہیں کی ہے، بلکہ یہ اس کلام کا اسلوب بتا رہا ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ خاص کافروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ دو آیات تھی جو اس بات جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سفارش جو ہے وہ ثابت ہے اور سفارش سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ تیسری دلیل جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری جو سفارش ہوگی وہ میرے امت کے گناہ گاروں کے لیے ہوگی، اور گناہ گار بھی وہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں، یعنی سخت اور بڑے گناہ گار لوگ جو ہے میری سفارش ان کے لیے ہوگی کہ کل قیامت کے دن میں ان کے لیے سفارش کروں گا۔ وہ مشہور، اور یہ حدیث بہت مشہور ہے، بلکہ صفات کے بارے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہے اور وہ متواترۃ المعنی ہے، اگرچہ متواتر لفظی نہیں ہے لیکن متواتر المعنی ہے۔ مثلا حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک حدیث ایسی ہے کہ جو حد تواتر کو پہنچ جائے، جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ الفاظ جو ہے یہ حد تواتر کو پہنچے ہیں، تو ایسی حدیث کا انکار کرنا کفر ہے،
اس حدیث کا اگر انکار کیا جائے انسان کافر ہو جاتا ہے. اور بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کا جو مفہوم اور معنی ہوتا ہے وہ حد تواتر کو پہنچا ہوتا ہے، لیکن کوئی خاص الفاظ نہیں ہوتے. اور حدیث متواتر اس کو کہتے ہیں جس کو اتنے راویوں نے روایت کیا ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو. تو انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو بہت سے راویوں نے روایت کیا ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، لیکن الفاظ وہی ہے، اس وجہ سے وہ حد تواتر کو پہنچی ہے. لیکن جو حدیث متواتر المعنی ہوتی ہے، متواتر لفظی نہیں ہوتی، مثال کے طور پر جیسے شفاعت والی احادیث، تو سفارش اور شفاعت کے بارے میں اتنے راویوں نے روایتیں کی ہے کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، یعنی ان سب کا جھوٹا ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن الفاظ ایک طرح کے نہیں ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں، حدیث ایک نہیں ہے، مختلف احادیث ہے، الفاظ میں فرق ہے. اس لیے معنی اور مفہوم جو ان الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن الفاظ احادیث کے اور احادیث مختلف ہے. اس وجہ سے سفارش کے باب میں جو احادیث ہے وہ متواتر المعنی ہے، اگرچہ متواتر لفظی نہیں، اور متواتر المعنی کا انکار کرنا بھی کفر کے قریب قریب ہے. تو یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، پھر آگے معتزلہ کے دلائل ہیں. فرماتے ہیں کہ وَالشَّفَاعَةُ ثَابِتٌ لِلرُّسُلِ وَالْأَخْيَارِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْكَبَائِرِ بِالْمُسْتَفِيضِ مِنَ الْأَخْبَارِ، کہ شفاعت جو ہے یہ رسولوں کے لیے اور نیک بندوں کے لیے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے حق میں ثابت ہے کہ ان کے حق میں یہ لوگ سفارش کریں گے. بالمستفیض من الاخبار، اور یہ ثابت ہے احادیث مشہورہ کے ساتھ، یعنی حدیث مشہورہ سے یہ بات ثابت ہے. حدیث مشہور اس کو کہتے ہیں جس کو بہت سارے راویوں نے روایت کیا ہو، لیکن ان کی جو مقدار ہے وہ حد تواتر سے کم ہو. تو یہ حدیث بھی یقین کا فائدہ دیتی ہے، تمانیت کا فائدہ دیتی ہے، لیکن اس کا منکر کافر نہیں ہوتا. صرف یہ فرق ہے حدیث تواتر میں اور حدیث مشہور میں. خلاف للمعتزلہ، معتزلہ نے اس کا اختلاف کیا ہے، یعنی وہ سفارش کو نہیں مانتے، نہ انبیاء کے لیے اور نہ نیک بندوں کے لیے. وهذا مبني على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة، فبالشفاعة أولى، وعندهم لما لم يجوز لم تجوز. یہ اختلاف جو ہے یہ مبنی ہے اس بات پر جو پہلے گزر چکا کہ معافی اور مغفرت جو ہے وہ جائز ہے بغیر سفارش کے بھی. تو سفارش کے ساتھ تو بدرجہ اولیٰ ثابت ہے ہمارے نزدیک، یعنی سفارش کے ساتھ تو بدرجہ اولیٰ رب العالمین معاف فرمائیں گے لوگوں کو. وعندہم، اور معتزلہ کے ہاں جو ہے لما لم یجوز لم تجوز، ان کے نزدیک جب معافی اور مغفرت کرنا جائز ہی نہیں ہے رب العالمین کے لیے تو لم تجوز، تو سفارش بھی پھر جائز نہیں ہے کسی کے لیے، سفارش بھی پھر ثابت نہیں ہے. لنا قولہ، ہمارے جو دلائل ہے ان میں رب العالمین کا یہ قول ہے کہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اے نبی آپ استغفار کیجئے، دعائے مغفرت کیجئے اپنے گناہوں کے لیے اور مومنین کے گناہوں کے لیے اور مومنات کے گناہوں کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی گناہ نہیں کیے، لیکن آپ کے رفع درجات مراد ہے یہاں پر. وقولہ تعالی، اور رب العالمین کا یہ قول فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، کہ سفارش کرنے والوں کی جو سفارش ہے وہ کافروں کو فائدہ نہیں دے گی. فإن اسلوب هذا الكلام يدل على ثبوت الشفاعة في الجملہ، فرماتے ہیں کہ اس کلام کا جو اسلوب ہے یہ دلالت کرتا ہے فی الجملہ شفاعت کے ثابت ہونے پر. وإلا لما كان لنفي نفعها عن الكافرين عن القصد إلى تقبيح حالهم وتقبيح يأسهم. وإلا لما كان، اور اگر یہاں سے سفارش کو ثابت نہ مانا جائے اس کلام سے، یعنی فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین سے، تو لما كان لنفي عن الكافرين عند القصد إلى تقبيح حالهم وتحقيق يأسهم، تو پھر اس طور پر
کافروں سے سفارش کے نفی کرنا، جب کہ رب العالمین نے ان کے حالت کی قباحت بیان کرنے کا ارادہ کیا ہو اور ان کی نا امیدی کے ارادہ اور اس کو پکا کرنا رب العالمین کا مقصود ہو، اور اس کے باوجود رب العالمین نفی کرے اور ہم یہاں سے سفارش کو ثابت نہ مانے، تو پھر اس کلام کا کوئی فائدہ ہی نہیں بنتا، اس لیے کہ جب ان کے لیے سفارش فائدہ نہیں دے گا اور ہم سفارش کو ثابت نہ مانے، تو پھر تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ جب ان کو نفع نہیں ہے مسلمانوں کو بھی تو نفع نہیں ہے نا۔ تو اس کلام کا مقصد اور فائدہ تو تب آئے گا، ظاہر ہوگا، کہ جب ان کے لیے نفی ہو سفارش کے فائدے کی، کہ ان کو سفارش کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو، تب اس کلام کا جو ہے اصل مقصد سمجھ میں آئے گا اور اس کلام کا کوئی فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کافروں سے اس بات کی نفی کی جائے اور سفارش ثابت ہی نہ ہو، تو پھر تو کافروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کافرین آسانی سے مسلمانوں کو کہیں گے کافر لوگ کہ اگر ہمیں سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گا تو آپ کو بھی تو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی جب ہمارے لیے سفارش ثابت نہیں تو آپ کے لیے بھی تو ثابت نہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو پھر تو اس کلام اللہ کی اس آیت کا کوئی مقصد باقی نہیں رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کلام کا اسلوب اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں سے سفارش ثابت ہے، مگر نہ پھر کلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ رب العالمین تو کافروں کو نا امید کرنا چاہتے ہیں اور ان کے تقبیح بیان کرنا چاہتے ہیں، ان کی برائی بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو پشیمان کر رہے ہیں کہ آپ اگر کفر پر مرے تو آپ کو سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس کلام کو سن کر تاکہ وہ ایمان کی طرف آئے، لیکن اگر ان کو یہ ہے کہ فائدہ اگر فائدہ سفارش کا کسی کو نہیں ہو رہا، مومنین کو بھی اور کافروں کے بھی، جس طرح معتزلہ کا مسلک ہے، تو پھر اس کلام کا کوئی فائدہ ہی باقی نہیں رہتا۔ پھر تو کافر عام طور پر آسانی سے مسلمانوں کو کہہ دیں گے کہ آپ کو بھی تو سفارش کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر آیت کا کوئی مقصد اور مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ فرماتے ہیں لما کان لنفی عن الکافرین القصد الى تقبیح حال یأسہم، فرماتے ہیں کہ پھر اس طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے نہ مسلمان کافرین سے سفارش کی نفی کرنے کا، جب کہ رب العالمین نے ان کی حالت کی تقبیح کا ارادہ کیا ہے اور ان کی ناامیدی کا ارادہ کیا ہے۔ معنی لأن مثل هذا الکلام، فرماتے ہیں کہ اس طرح کا جو مقام ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے یقتضی، کہ اس طرح کا جو مقام ہوتا ہے اور اس طرح کا جو کلام ہوتا ہے وہ یقتضی تقاضا کرتا ہے کہ ان یسموا بما یخصهم لا بما یعمهم وغیرهم، کہ اس طرح کا جو مقام ہوتا ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ خاص بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہو وہ حکم، نہ کہ عام ہو اور ان کے علاوہ بھی باقیوں کو شامل ہو۔ تو یہ مقام جو ہے، اس طرح کا مقام یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ خاص ہو بعض لوگوں کے ساتھ، عام نہ ہو، یعنی سب کو شامل نہ ہو۔ تو یہ مقام بھی تقاضا کرتا ہے کہ یہ سفارش کی جو نفی ہے یہ صرف کافروں کے ساتھ خاص ہے، عام نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالْكَافِرِ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ عَمَّا عَدَاهُ، اور فرماتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے کہ یہ جو حکم کو ہم نے متعلق کیا کافرین کے ساتھ کہ یہ کافروں کے ساتھ صرف خاص ہے، یہ دلالت کرتا ہے نفی عما عدا پر، یعنی جو اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس طور پر ہم نے اس حکم کو ثابت نہیں کیا، یہاں تک کہ یرید علیہ، اگر اس طور پر اس کو ثابت کیا جائے تو پھر اعتراض آئے گا ان لوگوں پر جو یقوم حجتا علی من یقول بمفہوم المخالفت، جو مفہوم مخالف کو حجت اور دلیل مانتے ہیں، تو ان لوگوں پر پھر اس بات کا اعتراض لازم آ جائے گا۔ اور حالانکہ یہ مفہوم مخالف جو ہے یہ معتزلہ نہیں مانتے بلکہ شوافع مانتے ہیں، تو اس لیے شوافع کا کیا ہو جائے گا، یہ آیت ان کے خلاف آ جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وقولہ علیہ السلام، بہرحال اس میں آپ صرف اتنی بات یاد رکھیں، ساری یاد رکھ لے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر ساری یاد نہیں ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اتنی بات یاد رکھیں کہ ایک آیت یہ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ مسلمانوں اور مومنین اور مومنات سب کے لیے آپ دعا استغفار کریں، تو اس سے سفارش ثابت ہو رہی ہے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں سفارش کی جو نفی ہے وہ کافروں سے ہے کہ کافروں کو سفارش کوئی نفع نہیں دے گا۔ اگر ان کو نفع، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ مسلمانوں کو بھی سفارش کوئی نفع نہیں دے گا اور مسلمانوں کے لیے بھی سفارش ثابت نہیں، تو پھر اس آیت کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ پھر تو
دونوں برابر ہے، تو کافر اگر مسلمان کو کہہ دے کہ جب اگر ہمیں سفارش ہمارے لیے ثابت نہیں، ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہے، تو آپ کے لیے تو بھی نہیں ہے، تو پھر اس آیت کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ اس وجہ سے اس آیت کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ اس آیت سے بھی سفارش ثابت ہے۔ اتنی بات کافی ہوگی۔ باقی جو ہے مصنف نے کلام کو بلا وجہ لمبا کیا ہے اور بعض قاعدے بیان کیے ہیں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وقول علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام کا یہ قول کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری جو سفارش ہے وہ میری امت کے اہل کبائر کے لیے، یعنی گناہ گاروں کے لیے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے میری سفارش ثابت ہے، یعنی میں اپنی سفارش جو ہے گناہ گاروں کے لیے کروں گا، اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے سفارش کروں گا۔ اس آیت سے، اس حدیث سے واضح طور پر سفارش ثابت ہو رہی ہے۔ وہ مشہور، اور یہ حدیث جو ہے مشہور ہے، بل الاحادیث فی باب الشفاعۃ متواترۃ المعنی، بلکہ مشہور نہیں، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مشہور ہے، بلکہ مشہور کو تو چھوڑے کہ شفاعت کے باب میں جو احادیث ہے وہ متواترۃ المعنی ہے، یعنی ان کا معنی حد تواتر کو پہنچ گیا ہے، اگرچہ وہ الفاظ نہیں پہنچے۔ واحتجت المعتزلة بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، وقوله تعالى وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، والجواب بعد تسليم دلالتها للعموم في الأشخاص والأزمان والأحوال أنه يجب تخصيصها بالكفار جمعا بين الأدلة، ولما كان أصل العفو والشفاعة ثابتة بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع، قالت المعتزلة فرماتے ہیں کہ یہاں سے معتزلہ کے دلائل شروع ہو رہے ہیں۔ معتزلہ کی پہلی دلیل رب العالمین کا یہ قول ہے کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، رب العالمین فرماتے ہیں کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کوئی نفع نہیں دے گا، ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ ان کی طرف سے کوئی سفارش اور شفاعت قبول کی جائے گی، کسی کی، یعنی کسی کی طرف سے کسی کی کوئی سفارش اور شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور دوسرا قول رب العالمین کا یہ ہے کہ وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ ظالموں کے لیے کوئی مہربان نہیں ہوگا اس دن، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جس کی سفارش قبول کی جائے۔ والجواب بعد تسلیم دلالتها علی العموم فی الاشخاص والازمان والاحوال، فرماتے ہیں کہ ہم ان دونوں آیات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے بالکل اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ سفارش ثابت نہیں ہے اور سفارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی سفارش کرے گا بھی تو اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ تمام زمانوں میں، تمام احوال میں یہ آیات اپنے عموم پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آیات اگرچہ ان آیات میں سفارش کی نفی ہے، شفاعت کی نفی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو آیات ہے یہ آیات کافروں کے ساتھ خاص ہے، مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں سفارش کی نفی ہے، لیکن یہ آیت کافروں کے ساتھ خاص ہے، جس طرح فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین کافروں کے ساتھ خاص ہے، تو یہ آیت بھی جو ہے یہ بھی کافروں کے ساتھ خاص ہے، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کہ یہ کافروں کے ساتھ خاص ہے، فرماتے ہیں کہ وہ آیات ہے اور وہ احادیث ہے جس میں سفارش اور شفاعت اور معافی ثابت ہے، کہ وہ آیات اور وہ دلائل جو کتاب و سنت اور اجماع کے ہیں کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ جو مسلمان گناہ گار ہے ان کے حق میں سفارش کی جائے گی اور ان کے حق میں سفارش قبول بھی ہوگی، تو ان آیات اور ان احادیث کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ آیات اور یہ احادیث جو ہے کافروں کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس طرح دونوں آیات اور دونوں طرح کی احادیث میں کیا ہو جائے گا، تطبیق آ جائے گی اور دونوں پر عمل کرنا ممکن ہوگا۔ اور اگر ہم اس طرح نہیں کہیں گے تو پھر یا ان آیات کو چھوڑنا پڑے گا جن میں سفارش ثابت ہے، اور یا ان آیات کو چھوڑنا پڑے گا جن آیات میں سفارش اور شفاعت کی نفی ہے۔ تو لہٰذا کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے یہی اسلوب ہوتا ہے کہ تطبیق
دی جاتی ہے اور احادیث میں بھی تطبیق دی جاتی ہے، وگرنہ دین کے آدھے حصے کو اور کلام اللہ کے آدھے حصے کو چھوڑنا لازم آ جائے گا، کیونکہ تقریباً ہر مسئلے میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اس کا واحد طریقہ اور واحد صورت اور حقیقی مطلب بھی یہی ہے کہ بعض احکام بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہے اور بعض احکام بعض لوگوں کے ساتھ ہے، تو ساتھ خاص ہے، تو اس طرح کوئی ٹکراؤ لازم نہیں آتا اور تمام آیات پر اور تمام احادیث پر عمل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہ طریقہ جو ہے یہ تخصیص کا اور تعویل کا جو طریقہ ہے، یہ آج کل کے علماء نے نہیں اور نہ اس وقت کے علماء نے رائج کیا، بلکہ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی طرح صحابہ سے اور تابعین اور تبع تابعین سے یہ تمام طریقے ثابت ہے۔ بہت ساری احادیث ہے جس میں اور بہت ساری آیات ہے جس کو نبی علیہ السلام نے کفار کے ساتھ خاص قرار دیا ہے، اور بعض کو مسلمانوں کے ساتھ، بعض احادیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ خاص قرار دیا ہے۔ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فیصلوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کو سمجھنے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے تطبیق ضروری ہے۔ اگر تطبیق نہیں دی جائے گی تو بہت سے چیزوں میں ٹکراؤ لازم آ جائے گا اور بہت سے عقیدے اور بہت سے اعمال جو ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ آیات بالکل درست ہے اور اس میں سفارش اور شفاعت کی نفی ہے، لیکن یہ کافروں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ بہت ساری وہ آیات ہے اور احادیث ہے جس میں سفارش ثابت ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو لہٰذا ہم دونوں کو مطلق نہیں مانتے، نہ ان کو مطلق مانتے ہیں کہ سب کے لیے سفارش ثابت کرے اور نہ ان کو مطلق مانتے ہیں کہ سب سے سفارش کی نفی کی جائے، بلکہ جس میں سفارش ثابت ہے تو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، اور جس میں سفارش کی نفی ہے وہ کافروں کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس طرح تمام احادیث اور آیات پر عمل ممکن ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَاحْتَجَّتِ الْمُعْتَزِلَةُ بِمِثْلِ قَوْلِهِ تعالیٰ، معتزلہ نے جو ہے دلیل پکڑی ہے رب العالمین کی اس طرح کے اقوال کے ساتھ، اس طرح کی آیات کے ساتھ کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ان کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ وقوله تعالی، اور رب العالمین کا یہ قول ہے، وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ نہیں ہوگا ظالموں کے لیے اس دن کوئی مہربان، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی سفارش قبول ہوگی۔ والجواب بعد تسلیم دلالتها علی العموم فی الاشخاص والازمان والاحوال، اور جواب بعد اس کے کہ ہم ان کے دلائل کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ عموم تمام اشخاص کو کے عموم پر، تمام زمانوں اور احوال کے عموم کو ثابت ہے، اس کے باوجود اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ان کے دلائل ٹھیک ہے، ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ انہ یجب تخصیصها بالکفار، کہ واجب ہے کہ ان آیات کو ہم خاص قرار دے کفار کے ساتھ، جمعا بین الادلہ، تاکہ دونوں طرح کے دلائل کے ساتھ، دونوں طرح کے دلائل کے درمیان کیا ہو جائے، تطبیق ہو جائے۔ لما کان اس وجہ سے کہ کان اصل العفو والشفاعت ثابتا بالادلۃ القطعیۃ من الکتاب والسنۃ والاجماع، اس لیے کہ اصل میں عفو، معافی اور درگزر کرنا اور سفارش اور شفاعت جو ہے وہ ثابت ہے دلائل قطعیہ کے ساتھ، جو کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع سے یہ چیز ثابت ہے، سفارش بھی ثابت ہے اور معافی اور درگزر کرنا بھی ثابت ہے۔ تو لہٰذا ان آیات اور ان احادیث میں ثابت ہے اور یہاں پر نفی ہے، تو دونوں میں تطبیق کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو کافروں کے ساتھ خاص قرار دیں۔ باقی آیات کا جو میں معنی کر رہا ہوں اور اسی طرح عبارت کا بھی معنی کر رہا ہوں، یہ با محاورہ معنی کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا۔ تو با محاورہ معنی جو ہے اس میں جو ہوتا ہے الفاظ کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ ایسا معنی کرنا مقصود ہوتا ہے جو سمجھ میں آئے۔ اس وجہ سے، اور یہ معنی میں اس لیے کرتا ہوں کہ بعض مفسرین، اگر آپ علوم تفسیر کو، علوم القرآن کو پڑھیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ راجع قول یہ ہے کہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ جائز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، عام لوگوں کو ان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کو چاہیے کہ وہ لفظی ترجمہ نہ کرے۔ تو اگر آپ کو آیات کا کوئی ترجمہ اگر آپ کو لگے کہ اس لفظ کا تو یہ ترجمہ یہاں پر کچھ لفظ کا ترجمہ زائد ہو رہا ہے اور کوئی لفظ یہاں پر موجود نہیں ہے جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، تو یہ با محاورہ ترجمہ ہے۔ با محاورہ ترجمہ میں
یہی خیال رکھا جاتا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے. اگر آپ کو تفسیر میں بھی یہ ترجمہ نہیں ملتا، کسی ترجمے والے قرآن میں بھی نہیں ملتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ترجمہ با محاورہ ہے جو میں جو آیت کو دیکھ کے کر رہا ہوں صرف، اور اس طور پر کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. باقی لفظی ترجمہ اور لغوی معنی میں نہیں کر رہا، تو یہ کسی کو اشکال نہیں ہونا چاہیے یہاں پر. باقی عبارت کا اگر میں لفظی ترجمہ کروں تو شاید آپ کو سمجھ بھی نہ آئے، تو اس وجہ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت ضائع کرنے والی بات ہے. آگے فرماتے ہیں قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقا وعن الكبائر بعد التوبة وبالشفاعة لزيادة الثواب وكلاهما فاسد. أما الأول فلأن التائب ومرتكب الكبيرة الصغيرة المجتنب عن الكبيرة لا يستحقان العذاب عندهم فلا معنى للعفو. وأما الثاني فلأن النصوص دالة على الشفاعة بمعنى طلب العفو من الجناية. فرماتے ہیں کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ مطلقاً معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کے، یعنی کوئی شخص نے اگر صغیرہ گناہ کیا تو لازمی معاف ہوں گے، اس کے لیے نہ توبہ کی ضرورت ہے نہ کسی اور کام کی ضرورت ہے. صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ کا جو ہے وہ عذاب بھی نہیں ہوگا، اور رب العالمین کے لیے جائز نہیں ہے کہ صغیرہ گناہ پر عذاب دے انسان کو. وعن الکبائر بعد التوبہ، اور کبیرہ جو گناہ ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. ہم بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، لیکن آپ فرق سمجھے. فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر رب العالمین کسی کے لیے چاہے تو کبیرہ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے بغیر توبہ کے. رب العالمین کو حق حاصل ہے، رب العالمین کے لیے جائز ہے. رب العالمین مالک الملک ہے، دونوں جہانوں کا بادشاہ شہنشاہ ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ چاہے کسی کو معاف کر دے، وہ چاہے کسی کو سزا دے. رب العالمین کو ہر چیز کا حق ہے، کیونکہ ساری مخلوق جو ہے رب العالمین کی ملکیت ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتا، لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر رب العالمین کسی کے لیے چاہے تو گناہ صغیرہ بھی معاف فرما دے اور گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دے. رب العالمین سے کون پوچھ سکتا ہے؟ رب العالمین معاف کریں گے بعض لوگوں کے لیے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے. لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ بغیر توبے کے رب العالمین معاف ہی نہیں کر سکتے، رب العالمین کو حق ہی حاصل نہیں ہے. یہ فرق ہے. ہمارے نزدیک بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، لیکن رب العالمین اگر چاہے معاف کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ رب العالمین معاف نہیں کر سکتے، رب العالمین کو حق ہی حاصل نہیں ہے. اگر وہ رب العالمین بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف کریں گے تو یہ ظلم اور زیادتی ہے. یہ فرق ہے. تو اس لیے اگر کسی کے ذہن میں اشکال آ رہا تھا کہ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتا، تو اس فرق کو ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے نزدیک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، لیکن ہم رب العالمین کی قدرت کا بھی انکار نہیں کرتے. رب العالمین کو قدرت اور اختیار حاصل ہے، لیکن وہ لوگ رب العالمین کی قدرت کا انکار کرتے ہیں اور رب العالمین پر واجب قرار دیتے ہیں کہ وہ گناہ کبیرہ والے کو ضرور سزا دے گا. رب العالمین پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ رب العالمین پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اور مخلوق کو کیا اختیار کہ رب العالمین پر خالق پر چیزوں کو واجب کرے. وبالشفاعۃ لزیادۃ الثواب، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سفارش اور شفاعت، جن آیات میں سفارش اور شفاعت کا تذکرہ ہے، تو سفارش سے اور شفاعت سے صرف درجات بلند ہوں گے. یعنی کوئی شخص کو اگر رب العالمین نے معاف کیا ہوا ہے یا کوئی شخص کامیاب ہے، سرخرو ہے قیامت میں، تو انبیاء اور نیک مسلمانوں کی سفارش سے اس کے درجات بلند ہوں گے. تو جن آیات میں سفارش کا تعلق ہے اس میں معافی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی وہ سفارش اس لیے نہیں ہوگی کہ رب العالمین اس کی سفارش سے کسی کو معاف فرما دیں گے، بلکہ اس سفارش سے رب العالمین کسی ایسے شخص کو جو پہلے سے کامیاب ہوگا اس کے صرف درجات بلند کریں گے، کسی کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے سفارش سے. حالانکہ یہ معنی بالکل غلط ہے. حدیث میں صاف طور پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ رب العالمین کہ جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی حافظ قرآن کے سفارش سے، اس طرح کے 10 لوگ اس کے خاندان کے رب العالمین جنت میں داخل فرمائیں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنے بڑے گناہ گار ہوں گے کہ جہنم ان پر واجب ہو چکی ہوگی، تو رب العالمین کے گناہوں کو معاف کریں گے.
بہرحال وہ کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ مطلق معاف ہو جاتے، گناہ کبیرہ بغیر توبے کے رب العالمین معافی نہیں کر سکتے، اور سفارش جو ہے وہ صرف رفع درجات کے لیے ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کلاہما فاسد، معتزلہ کے یہ دونوں عقائد فاسد ہیں، یعنی یہ عقیدہ بھی کہ گناہ صغیرہ مطلقاً معاف ہوتے اور گناہ کبیرہ بغیر توبے کے معاف نہیں کر سکتے رب العالمین، ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ سفارش جو ہے وہ صرف رفع درجات کے لیے۔ فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں معتزلہ کی فاسد ہے، غلط ہے۔ پہلی بات تو اس لیے غلط ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اور صغیرہ گناہ کرتا ہے لیکن کبیرہ گناہ سے بچتا ہے تو وہ ان کے نزدیک سزا کا مستحق نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ گناہ کبیرہ تو نہیں کرتا، گناہ صغیرہ ہی کرتا ہے، اور پھر وہ گناہ صغیرہ سے توبہ بھی کرتا ہے، تو ان کے نزدیک جو ہے ایسے دونوں شخص جو توبہ کرے، یعنی جو توبہ کرنے والا ہو، اور نمبر دو وہ شخص جو صرف گناہ صغیرہ کرتا ہو، گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، تو ان کے نزدیک تو یہ دونوں شخص جو ہے یہ عذاب کے مستحق نہیں ہے۔ تو جب یہ دونوں شخص عذاب کے مستحق ہے ہی نہیں تو پھر اس آیت کا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کی تفسیر یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہے کہ یغفر لمن یشاء، رب العالمین جس کے لیے چاہیں گے معافی کریں گے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو توبہ کرتا ہو یا گناہ صغیرہ کرتا ہو، گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک تو ان دونوں اشخاص کو، یعنی جو توبہ کرنے والا ہو یا صرف گناہ صغیرہ کرنے والا ہو اور گناہ کبیرہ سے اجتناب کرنے والا ہو، ان دونوں کو تو رب العالمین یہ دونوں تو عذاب کے مستحق ہی نہیں ہے۔ تو جب عذاب کے مستحق نہیں ہے تو پھر رب العالمین جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ ان کے رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، تو اس کا پھر کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، کوئی مقصد ہی نہیں بنتا مغفرت کا۔ مغفرت تو اس کی جاتی ہے جو گناہ گار ہو، جس کے ذمہ عذاب ہو، اس کو اگر معاف کیا جائے تو اس کو مغفرت کہتے ہیں۔ تو آپ اس آیت کا معنی یہ کر رہے ہیں کہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، یعنی جو تائب ہو یا جو صرف گناہ صغیرہ کرتا ہو، گناہ کبیرہ سے بچتا ہو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر تو آپ کا یہ معنی کرنا درست ہی نہیں، اس لیے کہ معتزلہ یعنی آپ کے نزدیک ان دونوں بندوں پر جو تائب ہو، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ہو یا صرف گناہ صغیرہ کرتا ہو اور گناہ کبیرہ سے بچتا ہو، ایسا شخص تو عذاب کا مستحق ہی نہیں ہے۔ جب عذاب کا مستحق ہی نہیں ہے تو پھر اس آیت کا یہ معنی کرنا کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتا ہو یا گناہ صغیرہ سے بچتا ہو ان کے ساتھ خاص ہے یہ آیت، یعنی رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو ان کے گناہوں کو رب العالمین کیسے معاف کریں گے آپ کے نزدیک؟ تو ان دونوں افراد کے لیے، ان دونوں اشخاص پر عذاب ہی نہیں ہے۔ جب عذاب نہیں ہے تو پھر مغفرت کے کیا معنی؟ پھر مغفرت کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ تو آپ ان دونوں کو عذاب کا مستحق بھی نہیں سمجھتے، اور آیت کا معنی جو ہے ان دونوں کے ساتھ خاص بھی کرتے ہیں۔ تو اس طور پر پھر قرآن کی آیت کا جو معنی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے مسلک کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق، اس لیے کہ آپ مغفرت کا معنی ان کے ساتھ خاص کر رہے ہیں جو پہلے سے آپ کے نزدیک عذاب کے مستحق نہیں ہے۔ جب عذاب کے مستحق نہیں ہے تو ان کے ساتھ آپ کا استغفار اور مغفرت والے معنی کو خاص کرنا، اس کا کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہے، کیونکہ فائدہ تو تب ہوگا مغفرت کا کہ جب کوئی ایسا شخص ہو جس پر عذاب ہو اور رب العالمین اس کو معاف کرے۔ تو آپ کے نزدیک تو ان دونوں پر پہلے سے عذاب نہیں ہے، تو پھر مغفرت کے کیا معنی؟ تو یہ ان کے پہلے عقیدے کا بطلان ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ جو توبہ کرنے والا ہے یا گناہ صغیرہ مطلقاً معاف ہوتے ہیں اور گناہ کبیرہ توبے کے بعد معاف ہوتے ہیں۔ تو ہم فرماتے ہیں کہ گناہ صغیرہ کرنے والے پر بھی آپ کے نزدیک جو ہے عذاب نہیں ہے، اور جو توبہ کرنے والا ہو گناہ کبیرہ سے اس پر بھی عذاب نہیں ہے۔ تو پھر آپ اس آیت کا جو معنی کرتے ہیں
کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء سے آپ کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ کرنے والا اور جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے وہ مراد ہے، تو ہم فرماتے ہیں کہ پھر یغفر ما دون ذلک لمن یشاء کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا، اس لیے کہ یہاں پر مغفرت کا ذکر ہے، اور مغفرت اس کی جاتی ہے جس کے ذمے کوئی عذاب ہو۔ آپ کے نزدیک تو یہ دونوں پہلے سے عذاب کے مستحق ہی نہیں ہے، تو یہ ان کے پہلے عقیدے کا بطلان ہو گیا، جو کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ مطلقاً معاف ہو جاتا ہے اور گناہ کبیرہ بعد توبے کے۔ واما الثانی، اور جو ان کا دوسرا عقیدہ ہے کہ جو سفارش ہے وہ صرف رفع درجات کے لیے ہے، فرماتے ہیں کہ وہ باطل اس وجہ سے ہے کہ اس لیے کہ نصوص دلالت کرتے ہیں سفارش پر، یعنی نصوص اور قرآن اور احادیث جو ہے وہ سفارش کا جو معنی بیان کرتے ہیں وہ یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ سفارش کا معنی یہ ہے کہ رب العالمین گناہوں کو اس کے ذریعے سے معاف فرمائیں گے، اور اس پر میں نے ایک حدیث بھی کوٹ کی پیچھے کہ صاف الفاظ حدیث میں موجود ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو رب العالمین سفارش کی برکت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ سفارش جو ہے اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، یہ اس لیے باطل ہے کہ نصوص جو ہے وہ سفارش کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ سفارش کا معنی یہ ہے کہ اس سے رب العالمین گناہوں کو معاف فرمائیں گے، تو ان کا یہ معنی کرنا قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس وجہ سے ان کا یہ معنی کرنا باطل ہے۔ تو اب عبارت کو دیکھے، فرماتے ہیں قالت المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقا وعن الكبائر بعد التوبة، معتزلہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ مطلقاً معاف ہو جائیں گے اور کبیرہ گناہ توبے کے بعد معاف ہوں گے، ایک عقیدہ یہ ہے۔ وبالشفاعۃ لزیادۃ الثواب، دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ سفارش جو ہے وہ رفع درجات کے لیے ہے، ثواب کی زیادتی کے لیے ہے۔ وکلاہما فاسد، فرماتے ہیں کہ ان کے یہ دونوں عقیدے فاسد ہے اور باطل ہے۔ اما الاول، بہرحال پہلا جو عقیدہ ہے وہ اس لیے باطل ہے کہ فلأن التائب ومرتکب الصغیرۃ المجتنب عن الکبیرہ، کہ جو توبہ کرنے والا ہے یا وہ شخص جو صغیرہ گناہ کرتا ہے اور کبیرہ گناہ سے بچتا ہے، لا یستحقان العذاب عندهم، یہ دونوں ان کے نزدیک عذاب کے مستحق نہیں ہے۔ فلا معنی للعفو، تو پھر معافی کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا، جو قرآن مجید کی آیت میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کو جو اس آیت کو جو ان لوگوں نے ان دونوں کے ساتھ خاص کیا ہے، تو پھر اس کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا ان کے مسلک اور عقیدے کے مطابق۔ واما الثانی، اور دوسرا ان کا جو عقیدہ ہے کہ سفارش جو ہے وہ رفع درجات کے لیے، فرماتے وہ اس لیے باطل ہے کہ فلأن النصوص دالۃ علی الشفاعۃ، اس لیے کہ نصوص جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں سفارش پر، شفاعت پر، بے ایمانہ کہ طلب العفو من الجنایا، کہ سفارش کا معنی یہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت کی جائے اس سے۔ تو نصوص تو سفارش کا یہ معنی بیان کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے رفع درجات والا معنی بیان کیا، تو ان کا یہ معنی بیان کرنا درست نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔